نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 147 ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے بعض اوقات بندے کے اوپر مشکلات اور امتحانات آتے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے اور قانون ہے۔ جب کوئی قوم نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جائے اور اللہ کے احکام کو سر عام ان کی بے حرمتی کرنے والی بن جائے اور توڑنے والی بن جائے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والی بن جائے، پھر بستیاں نہیں، پھر شہر نہیں، پھر ملک کے ملک اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر عالم پورا آزمائش کے اندر آ جاتا ہے۔ یہی ملک وطن عزیز پاکستان، جس کے اندر بڑے اطمینان کے ساتھ اور امن کی زندگی لوگ بسر کر رہے تھے، اللہ کی قدرت، پانی دریاؤں میں چلتا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے، سمندروں میں اس کی موجیں بہتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہیں، نہروں میں کناروں سے پانی ٹکراتا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے، مگر یہی پانی جب بندوں کی نافرمانی حد کو پہنچتی ہے تو اللہ اس پانی کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کی ذرا عقل کو درست کر دے، ان بگڑے ہوئے لوگوں سے زمین کو صاف کر دے یا اللہ۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ پانی پھر اپنی سرکشی دکھاتا ہے، طغیانی پہ آتا ہے، تو پھر بروں کے ساتھ نیک بھی بہہ جاتے ہیں۔ آج کتنے نمازی لوگ جو بے نمازیوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، کتنے شریف خاندان جو زانیوں، شرابیوں اور گانا سننے والوں اور تصویریں بنانے والوں اور اس سودی نظام کو رواج دینے والوں کے وجہ سے گھروں سے بے گھر ہو گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مال ان کا تباہ ہو گیا، دریاؤں کی شکل نہیں، طوفانی موجوں کی صورت میں پہاڑوں سے پانی اترنا شروع ہوا، زمین کو خشک زمین کو پانی نے تنگ کر کے رکھ دیا، انسانوں کی زندگی موت کا شکار ہو گئی، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور مرد، جانوروں تک اس پانی کا شکار ہوئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس لیے خدا سے خیر مانگو آشیاں کی نظر بدلی ہوئی ہے آسماں کی، حالات بڑی تیزی سے مزید عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ جو قوم بچی ہوئی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی قوم کی لیے اللہ سے سفارش کریں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اور جو لوگ عافیت میں ہیں، جن شہروں اور بستیوں میں اللہ نے عافیت رکھی ہے اور ان کو پانی سے دور رکھا ہے، ان کے لیے درخواست ہے کہ وہ سارے کم از کم اسلام کے احکام کے اوپر جو فرائض ہیں وہ تو زندہ کریں۔ مسجدوں کو بھر جانا چاہیے، 5 وقت کی نمازوں میں مسجدیں بھر جائیں، کوئی شخص گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ اللہ کے عذاب کی دہشت اتنی تو دل میں آنی چاہیے، اتنی بے حسی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کر آ کر پھر بھی نماز کے وقت سویا ہوا ہے، پھر بھی گانے سن رہا ہے، پھر بھی داڑھی کٹوا رہا ہے، پھر بھی آ کے ڈرامے اور فلموں کے دیکھنے کے چکر میں ہے، بد نظری کرتا ہوا پھر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، نوافل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے،
اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر نہیں ہے، نعمتوں کا شکریہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے ہوئے لوگ یہ بھی اس آفت سماویہ اور آفت ارضیہ، زمین سے اور آسمان سے جو مصیبتیں اتر رہی ہیں اس کا شکار نہ ہو جائے۔ میں چند آیتیں پڑھتا ہوں قرآن پاک کی، اس سے پاکستان کی صورت اس وقت کی جو موجودہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور ہر شخص کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا۔ پہلی آیت سورۃ نحل کی 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے ایک بستی کی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو بڑے امن کے ساتھ رہ رہی تھی، اطمینان والی زندگی بسر کر رہے تھے، اور فراوانی کے ساتھ ان کے پاس ہر طرف سے رزق کا سامان آ رہا تھا، روزی بڑی آسانی سے ان کو میسر حاصل ہو جاتی تھی۔ تو اچانک انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ کی ذات نے ان کو بھوک کا عذاب، بھوک کا لباس چکھایا اور خوف کا لباس چکھایا، یعنی بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے بدعمالیوں کے سبب اور ناشکری کے سبب۔ ناشکری کی صورت بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمائی ہے کہ ناشکری یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر پھر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ کی ذات کے احکام کو پورا نہ کرنا، عبادت چھوڑ دینا، فرائض کو ترک کر دینا۔ قرآن پاک صورت سبا میں ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد کے گھر والوں عمل کرو بطور شکر کے۔ تو نعمتوں کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے الحمدللہ، پانچوں وقت نماز کے اوقات میں مسجد سے غائب ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے مزدوروں کو اجرت پوری نہیں دیتا، تنخواہ پوری نہیں دیتا، اور ان اپنے مزدوروں کو تنخواہ وقت پر نہیں دیتا، ٹال کر ان کو تکلیف دے کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور ادھر کہتا کہ ہاں یا اللہ میں تیرا نعمتوں کا بڑا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو جھوٹ بول کے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، سچ بول کے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ گاہک کو دھوکہ دے کر دکاندار اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، گاہک کے ساتھ سچ بول کر اور چیز کے اندر عیب بتا کر بیچنے والا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو رہا۔ اس لیے علماء کی عزت کر کے، ان کا اکرام کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، علماء کی توہین کر کے کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ آیت سامنے رکھیں کہ اس وقت جو ہماری پاکستان کی صورتحال ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی اور مسجدوں کو خالی کر کے رکھ دیا، سینماؤں کو بھر دیا ان لوگوں نے، اور انہوں نے موبائل کی خرید و فروخت ٹچ موبائل کی اتنی زیادہ ہوئی اور اس کی وجہ سے کتنی بے حیائی پھیلی ہے وہ سارے حضرات کے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالات بدلے ہیں یہ اس میں تصویر سازی کا بہت بڑا دخل ہے، اور حرام خوری کا، یعنی اس میں سود کے سلسلے میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں اسلامی بینکوں کے حوالے سے ہوں یا غیر اسلامی بینکوں میں، سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں، اور سب کے اندر اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں کیا کروڑوں تک سود کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے اندر نیک اور بد سب شامل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا جو عذاب ہے اس کے کم از کم اس کے انجام کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور اپنے سیونگ اکاؤنٹ بینکوں سے ختم کریں، کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائیں۔ کوئی دنیا میں اسلامی بینک نہیں ہے، نام اسلامی ہے، اندر سارا سودی نظام چلایا جا رہا ہے، گوروں کے نظام کو پروان چڑھا کے آج پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کی اسلامی بینک بھی کبھی اسلام ہوا، بینک کے اندر بھی کبھی اسلام آیا؟
اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر تصویر کے اندر تھوڑا سا اختلاف ڈال کے قوم کے لیے تصویر کے فتنے کو حلال کر دیا، اور آج امت مسجدوں کے محراب کے اندر بیٹھ کے تصویریں کھینچ رہی ہے، اور آج نیک اور بد سب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں قرآن پاک کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، پارہ نمبر 9۔ اللہ رب العزت نے 2 شرطیں لگائی ہیں بستی والوں کے لیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تو زمین و آسمان کی برکات کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان تو ان لوگوں کے پاس تھا، لیکن جن جن علاقوں کے اندر اس وقت عذاب کی صورت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تقوی مفقود تھا، ان لوگوں کے اندر بے رحمی تھی، یہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ بے اکرامی سے پیش آتے تھے، اور چیزیں مہنگی دیا کرتے تھے، اور بے حیائی کو ان لوگوں نے عروج دیا ہوا تھا، اللہ کے عذاب کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں ایسا لگ رہا تھا۔ قرآن پاک کی اگلی آیت میں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ صورت اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 96، 97، 98، 99 ہے، 4 آیتیں، کہ کیا امن میں ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، سوتے میں عذاب آیا، اچانک رات کے وقت سیلاب آیا۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے امن میں ہیں اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت، دن کے وقت آیا، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے تھے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ امن میں ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پس نہیں امن میں رہتا اللہ کی تدبیر سے مگر گھاٹے پانے والی قوم۔ تو تقوی گناہوں کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ کا عذاب رک نہیں سکتا، اس لیے اللہ کی ذات سے پناہ مانگیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور وہ اسباب اختیار کریں جو اسباب اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے ہیں۔ اس وقت چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو کوشش کریں کثرت استغفار، سورۃ النمل کے اندر آیت نمبر 46 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا بہترین ذریعہ کثرت استغفار۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یہاں لازم کا مطلب کثرت ہے، کہ جس نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، من كل هم فرجا، اور ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، مبارک اس بندے کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پائے گا۔ تو اس لیے استغفار کا عمل زیادہ رکھا جائے، اور اس کی وجہ سے عذاب کی صورت اللہ ختم فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل قرآن پاک میں آیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ دو مسلمان بھائیوں میں، روٹھے ہوئے دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروانا اور اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اس سے بھی اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 10 ہے۔ تیسرا سلسلہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ادب سے سنا جائے۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کی جو بے ادبی ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت قاری صاحب کی تلاوت لگا دی جاتی ہے اور سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس بندے کے پاس، تو یہ بڑی بے ادبی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پاک کو ادب سے سنا جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 132، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ قرآن پاک سے چند مقامات جو میرے سامنے آئے وہ میں نے عرض کر دیے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ عصر کی 4 سنتیں جس آدمی نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، کہ جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی، اللہ کی اس پر رحمت نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتایا کہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ جو آدمی تہجد کے لیے خود بھی اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے، اس کی بیوی بھی تہجد پڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت، کہ اللہ ایسے بندے پر رحمت نازل فرمائے جو رات کے وقت اٹھا تہجد کے لیے، اس نے خود بھی تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، اس نے بھی تہجد پڑھی۔ ایسے ہی دعا مانگی، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت، اللہ ایسی عورت پر رحمت نازل کرے جو رات کے وقت اٹھی، فصلت، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، وایقظت زوجہا فصلی، اپنے شوہر کو بھی جگایا، اس نے بھی تہجد کی نماز پڑھی۔ تو یہ وہ امور ہیں جن امور کو حاصل کرنے سے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔